لیکن اے آئی کے جو فائدے ہیں وہ سنو دھیان سے. 2-3 بڑی بڑی بیماریاں ہیں. اگر چاہے کوئی 5 فیمیل کا فارمر ہے، چاہے کوئی 50 فیمیل کا فارمر ہے، ابھی لوگوں کے دماغ میں کئی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی چھوٹا فارمر ہے، خرچہ پڑے گا. خرچہ کم ہوتا ہے جہاں پہ تو ایک دم بڑے چمکا کے پوسٹر چھاپے جاتے ہیں یوٹیوبروں کے، یہ لائف سٹاک، وہ لائف سٹاک، یہاں پہ آؤ، یہاں پہ کھاؤ، یہ کریں گے، وہ کریں گے. وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں. ہم نے جیون میں آج تک کبھی کسی کو غلط گائیڈ نہیں کیا. اگر غلط گائیڈ کیا ہوتا نا تو جون میں 75 لوگ ٹریننگ لینے آتے. اور ان لوگوں کی میں نے ریکارڈنگ بھی شیئر کی ہے اوپر. ریکارڈنگ تو میرے پاس اور بھی بہت ہیں، لیکن میں سیو کر کے رکھتا نہیں، اتنا سمے نہیں ہے میرے پاس کہ اپنے آپ کو چمکانے کے لیے ریکارڈنگ شیئر کرتے بیٹھو. یہ تو بس جو ہاتھ لگی وہ ریکارڈنگ شیئر کر دی. نہیں تو فون میں تو پتہ نہیں لاکھوں ریکارڈنگیں ہوں گی، کبھی چھنٹی کر کے ریکارڈنگوں کو سیو نہیں کیا میں نے، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ کبھی پڑے گی. تو بھی فائدے سنو. میرا گلا خراب ہے تو آپ لوگوں کو لگے گا میری آواز تھوڑی روٹلی ہے، مجھے زور لگا کے بولنا پڑ رہا ہے. اے آئی کرنے سے جانوروں میں 2 سے 3 بڑی بڑی بیماریاں، ایک بروسیلوسس جو کہ فارم پورے کا ستیہ ناش کر سکتا ہے، ایک ٹی وی کی بیماری، اور 1-2-4 اور بڑی بیماریاں ہیں جو اے آئی کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. چاہے آپ کے پاس 5 فیمیلیں ہوں، چاہے ہوں 500، لیب کا خرچہ ہے 0. شروع میں سمپل طریقے سے ایک کانچ کا لے لو برتن، اسٹیریلائز مل جاتے ہیں. ہم نے اپنی اے آئی ٹریننگ میں وہی سکھایا تھا. 200 روپے کا گلاس ہے، 150 روپے کی تھرمس ہے، اچھی کوالٹی کا 15,000 روپے کا مائکروسکوپ ہے. اس کے بعد میں ایک آپ کو چاہیے کیتھیٹر جو 50-60 روپے کی ہے. اس کو اسٹیریلائز کر سکتے ہو 10-20 بار. وہ آپ کی مرضی پہ آپ یوز اینڈ تھرو کر لو، ایک بار یوز کر لو یا 10 بار کر لو، وہ آپ کی مرضی ہے. تو ابھی اگر کوئی 5 فیمیل کا فارمر ہے یا 10 کا ہے یا 20 کا ہے، ایک تو آپ 100 فیمیل تک صرف ایک بور سے کام چلا سکتے ہو. مارکیٹ میں ایکسٹینڈر ملتا ہے، ڈسٹیلیٹر واٹر ملتا ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں. ایک بور کا سیمن نکال کے 15 ڈوز بناتے ہیں. ڈوز بنا کے اگر آپ کے پاس روم ٹیمپریچر صحیح ہے تو آپ اس میں رکھ سکتے ہو. 18 ڈگری پہ رکھنا چاہیے. نہیں تو فریج کے اوپر ایک سافٹ ویئر لگتا ہے ڈسپلے، جو کہ 16 سے 18 ڈگری مینٹین کرتا ہے. 10 سے 12,000 روپے کا خرچہ وہ ہے. کوئی بھی پرانا فریج لے لو. جو لوگ اے سی ریپیئر کرتے ہیں ان کے پاس جا کے وہاں پہ ایک ڈسپلے پلیٹ لگوا لو. میرے خیال سے 10,000 روپے کے اندر، شاید میں نے زیادہ بول دیے، اس سے بھی کم ہو سکتا ہے. ٹوٹل فریج 10-12 ہزار کا بن جائے گا جو پوری زندگی کام کرے گا. مائکروسکوپ پوری زندگی کام کرے گا. اس کے بعد میں خرچہ کس چیز کا ہے؟ چاہے آپ کے پاس ایک فیمیل ہے چاہے 2 ہے. اور پگری کبھی بھی کامیاب نہیں ہے. اگر آپ کی ایک فیمیل آج ڈلیوری ہو، ایک کل ہو، ایک 20 دن کے بعد ہو، گروپ کوچنگ میں کام کرو. کوئی فیمیل کم بچے دیتی ہے، کوئی زیادہ دیتی ہے، بچوں کی سیٹنگ کرو. ابھی گروپ کوچنگ میں کام کرنا ہے،
एक ही दिन में 5 फीमेल इकट्ठे डिलीवर करानी है, या तो आपके पास 5 सूअर होने चाहिए, या फिर आपको एआई सीखना चाहिए। अगर इकट्ठे बच्चों को वीन करना है, ग्रुप बनाना है, एक साइज का माल लोड करना है, एक साइज के जानवर एक समय पर डिलीवर लेने हैं, तो उसके लिए एआई करना पड़ेगा। और ये चीजें किसी को समझ में आती नहीं है। एआई करने के लिए एआई के जो बेनिफिट है, आप इकट्ठे बच्चे जितने चाहो फीमेल को हीट मोर का इंजेक्शन लगा सकते हो। इकट्ठी फीमेल हीट में आती हैं, इकट्ठे बच्चे आते हैं, एक सुअर से 15 से 20, 25, 35, 45 डोज बन सकते हैं। और सुनिए ध्यान से, आप लोग 120 किलो से ऊपर सुअर होने नहीं देते, पहले ही उसकी नसें काट देते हो। सही महीने में 2.5 क्विंटल के बाद में सुअर की जो अच्छी क्वालिटी सीमन की बनती है, वो 120 किलो पे नहीं बनती। 120 किलो पर सुअर क्यों आप नहीं रखते ज्यादा बड़ा? क्यों? फीमेल छोटी होती है। हद मार के किसी के पास 150 किलो का बोर हो जाए ना, उसको टेंशन हो जाती है, इसको खाना नहीं देना। अरे खाना दोगे तभी तो उसका सीमन बनेगा। सुअर बड़े से बड़ा होना चाहिए। 6-6 क्विंटल का सुअर है हमारे पास यहाँ पे, 9-9 क्विंटल का सुअर का मैंने सीमन निकाला है। 1-1, 1.5 लीटर सीमन देते हैं। जितना बड़ा सुअर उतना ज्यादा सीमन, उतना ज्यादा पावरफुल, तभी तो आएंगे 20-22 बच्चे, नहीं तो नहीं आएंगे। और भाई साहब, अगर इकट्ठी फीमेलों को क्रॉस कराना है, उसके लिए आपको एआई ही सीखना पड़ेगा। कैथेटर लगाने के और भी फायदे हैं। हर डिलीवर होने के बाद में फीमेल की बीटाडिन वॉश करनी जरूरी है। जो आप एंटीबायोटिक लगाते हो जानवर के लिए लॉन्ग लाइफ, वो सेट नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं जाके जानवर की इम्यूनिटी को नुकसान में लेके जाते हैं। बीटाडिन वॉश एक नेचुरल वॉशिंग है, उससे यूट्रस में इन्फेक्शन नहीं होती, नेक्स्ट टाइम अच्छे ढंग से हीट में आती है, अच्छी ढंग से अंडे डेवलप होते हैं। वो हमें इसलिए पता है क्योंकि हम अंडों को बाहर भी निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। गले ने साथ दिया तो उसकी ऑडियो भी डालूंगा, वो भी ऑडियो बड़ी बनेगी। तो अगर फार्म आपका 15 फीमेल का हो, 10 का हो, 100 का हो, 50 का हो, 100 फीमेल तक एक सुअर काफी है। उसका सीमन निकालो हफ्ते में 2 बार, 15-15 फीमेलों को इकट्ठियों को क्रॉस करो। अगर छोटे फार्मर हैं तो एक सुअर से ज्यादा रखने का फायदा नहीं है। 2-3 फीमेलें एक दिन में हीट में आ जाए तो ना आपको पानी की जरूरत है, ना आपको एक्सटेंडर की जरूरत है। 200-250 ml सुअर सीमन देगा, उसके 3 डोज बनाओ, नेचुरल लगा दो, सीमन में कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप उन्हें 3 सुअर रखने हैं 3 फीमेलों को क्रॉस कराने के लिए, तो बाकी तो भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 3 सुअर कितना खाएंगे वो आप लोग खिलाते हो, आप लोगों को पता ही है, और बाद में कितने का बिकता है ये भी पता है। 8x8 का बॉक्स भी घेरेगा, जिसमें आप 6 बच्चे पाल सकते हो। 4 सुअर रखते हो, 24 बच्चों का नुकसान, जो कि उस बिल्डिंग में पलेंगे। उसके ऊपर लेबर का खर्चा, 100 रुपया खाने का खर्चा सुअर का रोज। होटल में खिला दो तो कह नहीं सकते, लेकिन सही ढंग से सुअर को फीड खिलाओगे तो 30 रुपए से नीचे फीड नहीं है सुअर की। और सुअर जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक अच्छा सीमन नहीं देगा। एआई करने के लिए, सीखने के लिए, अच्छे ढंग से बढ़िया बच्चे लेने के लिए। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, जो कि ये सारी चीजें हमने एआई ट्रेनिंग में लोगों को बताई, सिखाई, समझाया, तभी उनके कुछ पल्ले पड़ा, तभी वो खुश हुए, तभी वो आज कामयाब भी हो रहे हैं। आप चाहे 10 फीमेलों को इकट्ठा क्रॉस कराओ ना कराओ, नेचुरल मीटिंग कराते हो,
آپ کو کیسے پتا چلے گا سور کا سیمن صحیح ہے؟ چاہے آپ ایک فیمیل ہی کراس کرواؤ، اے آئی کرو گے، مائکروسکوپ لے کے آؤ گے، کم سے کم سور کا سیمن تو چیک کر سکو گے۔ آپ لوگوں کو یہ تو پتا چلے گا نا کہ اس کے سیمن کی کوالٹی کیسی ہے۔ آج کوالٹی اچھی ہے، کل اچھی نہ ہوئی تو کیا کرو گے؟ سور کو سیل کرو گے، یا پھر فیمیلوں کو کراس کرا کے فیمیلوں کو 4 مہینے کھانا کھلاؤ گے۔ اگر سور کا سیمن کا سیل ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے، 20 فیمیل کا فارمر ہے تو پہلے ساری فیمیلیں کراس کرا دو، 4 مہینے ان کو کھانا کھلاؤ، بعد میں ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس سے اچھا تو سیمن نکالنا اور اس کو چیک کرنا سیکھ لو۔ اس کو چیک کرنا سیکھو گے، سیمن لگانا آئے گا، سیمن کی پہچان ہوگی۔ تو گھما پھرا کے جس آدمی نے پگری میں آگے بڑھنا ہے اس کو آرٹیفیشل انسیمینیشن سیکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پگری لنگڑی ہے۔ پگری میں اگر 100% کامیاب ہونا چاہتے ہو، اے آئی سے بچے بڑے آتے ہیں، زیادہ آتے ہیں، سوستھ آتے ہیں اور خرچے کوئی زیادہ نہیں ہے۔ نیچرل میٹنگ سے سستی اے آئی ہے۔ لوگ تو بہت غلط باتیں بولتے ہیں کہ یہ مہنگا پڑتا ہے، لیب مہنگی بنتی۔ کوئی لیب لوپ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ اگر بہت بڑا فارم ہے، آج سیمن نکالا، اس میں ایکسٹینڈر ڈالا تو اس کو 10-15 دن رکھنا پڑے۔ ایکسٹینڈر آتے ہیں کئی طرح کے، 5 دن، 10 دن، 15 دن۔ تو اس کے لیے آپ کو فریج کی ضرورت ہے جو کہ 10-12 ہزار کا ہوگا۔ اگر وہ نہیں کرنا، روز فریش نکالو، جتنے ڈوز بنتے ہیں اتنے لگاؤ، تو آپ کو صرف اور صرف ایک 3,000 روپے کی ڈمی چاہیے، 15,000 روپے کا اچھا مائکروسکوپ چاہیے، 50 روپے کی کیتھیٹر چاہیے جو کہ بار بار یوز ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اور سور رکھ لو 4، ان کو کھلاؤ کھانا۔ وہ کس بھاؤ میں پڑے گا آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتا ہے۔ تو کہانی سمجھنے کی ہے۔ گلا اچھا ہوتا تو شاید میں اور بڑھیا سمجھا پاتا۔ میرا گلا پچھلے 4-5 دن سے خراب ہے تو اتنا اچھا بولا نہیں جا رہا، پھر بھی کوشش کی ہے ایک چھوٹی موٹی آڈیو ڈالنے کی۔ تو کل ملا کے کوئی اے آئی سیکھے نہ سیکھے، آج نہیں سیکھے گا کل سیکھے گا، مجھ سے نہیں سیکھے گا کسی اور سے سیکھے گا، لیکن ایک چیز کی گاٹھ مار لو، اے آئی ہی پگری کا آگے چل کے فیوچر ہے۔ بنا اے آئی کے پگری نہیں ہے۔ پچھلے 25 سال سے یہاں پہ اے آئی کر رہا ہوں اور پچھلے 4.5 سال سے انڈے نکال کے ایمبریوس بنا کے ان کو اندر شفٹ کر رہا ہوں۔ اور لاسٹ میں ایک اور سن لو، فیمیلیں بھی خدشی ہوتی ہیں۔ کئی لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں ہوگا، فیمیلوں کے یوٹرس میں سے انڈے نکالے جاتے ہیں۔ وہ کیوں نکالے جاتے ہیں؟ تاکہ جو فیٹنر ہے، جتنا وزن اس کا بڑھ رہا ہے اتنا ہی فیمیلوں کا بڑھے۔ نہیں تو نوٹس کرنا میری بات کو، سیم ماں کے بچے 100 کلو کے سیم دن میں نہیں ہوتے، کیونکہ فیمیلیں ہیٹ میں آتی ہیں، وزن توڑتی ہیں۔ اس لیے فیمیلوں کو بھی خدشے کیا جا سکتا ہے 5-6 کلو سے پہلے۔
اس کے بعد میں نہیں ہوتی. پکنی میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے. اے آئی تو ایک چھوٹا سا سمپل سا کام ہے. آج نہیں تو کل ہر بندہ ہندوستان میں اے آئی کرے گا. یہ میری بات لکھ کے رکھ لو کہیں نہ کہیں. جب یورپ کے اندر اے آئی شروع ہوا تھا اس سمے ہم پیدا نہیں ہوئے تھے. یورپ میں 1970 میں اے آئی کرنا شروع کر لیا تھا لوگوں نے. لیکن جو پہلے لوگوں نے اے آئی کیا تھا نا, یہاں پہ بھی لوگوں نے مذاق اڑایا تھا. لیکن آج کوئی ایسا فارمر نہیں ہے جو اے آئی نہ کرتا ہو. چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں یہاں پہ اے آئی. کوئی مشکل نہیں ہے, صرف تھوڑا سا دیکھنا, سیکھنا, پریکٹیکل کرنا اور سکھانے والے کا آدر کرنا, بس.